السلام علیکم۔ عامر خاکوانی صاحب نے بالکل درست لکھا ہے کہ ہمارے ہاں خواجہ سرا ہیجڑا کمیونٹی کے ساتھ سماجی سطح پر بہت زیادتی ہوتی رہی ہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کی کوئی شناخت نہیں تھی، شناختی کارڈ ایشو نہیں ہوتا تھا، وراثتی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، ان کا ہر جگہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خواتین میں یہ جا نہیں سکتے کہ عورتیں ان سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے اصلی خواجہ سرا ہے یا کوئی مرد جو بناوٹی طور پر یہ حلیہ بنائے ہوئے ہے وغیرہ۔ یہ طبعاً بنے سنورے پھرتے ہیں اور شادی بیاہ کے لیے خاص طور سے تیار ہوتے ہیں۔ وہاں پر بہت سے مشٹنڈے ان سے سیکس ورکر کا سا سلوک کرتے اور اسی گھٹیا انداز میں ڈیل کرتے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں ایسے بہت سے سانحات ہوئے ہیں جن میں ان کے خود ساختہ عاشقوں یا شائقین نے رقابت یا کسی اور معاملے پر انہیں قتل کر دیا، سر کے بال کاٹ دیے، تشدد کا نشانہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ علاج کے لیے خواجہ سرا ہسپتال جائیں تو عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ خواتین وارڈ میں یہ ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں مگر وہاں خواتین مزاحم ہوتی ہیں۔ مردانہ وارڈ میں انہیں بستر ملے تو پورا وارڈ مذاق اڑاتا، فکرے کستا اور تفریح طبع کی چیز سمجھتا ہے۔ تصور کریں کہ موٹر وے پر یا کسی اور جگہ سفر کرتے ہوئے انہیں پبلک ٹوائلٹس میں جانا پڑے تو کتنی مشکل ہوگی، کیا کچھ سہنا سننا پڑے گا۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ اس معاشرتی زیادتی یا استحصال پر عدالتوں نے کئی اچھے فیصلے سنائے ہیں اور ریلیف دیا ہے۔ اس حوالے سے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کئی کورٹ آرڈرز کے ذریعے خواجہ سراؤں کو بعض بنیادی حقوق دلوائے، ان کے شناختی کارڈ بننے لگے، سرکاری محکموں میں ملازمتیں رکھی گئیں۔ 2009 میں افتخار چودھری نے ایک کورٹ آرڈر جاری کیا اور پھر وقتاً فوقتاً مختلف عدالتی احکامات جاری ہوئے کہ 25 ستمبر 2012 کو سپریم کورٹ کا اس حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ آیا جس نے ان کے حقوق کی فراہمی کی راہ ہموار کی۔ یہ مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیصلے میں بھی لفظ یونخ یعنی ہیجڑا استعمال ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ سرا اصطلاح کی سینکڑوں ہزاروں سالہ تاریخ کے باوجود خواجہ سرا ایکٹ کیوں نہیں بنا اور 4 سال قبل شاہد خاقان عباسی حکومت کے دور میں پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے قانون کا نام ٹرانسجینڈر ایکٹ کیوں رکھا گیا؟ یہ ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے اور اس ایکٹ پر اعتراضات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آج کی میری گفتگو کا اصل موضوع یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر متوازن اور اچھی رائے عامر خاکوانی صاحب ہی نے اپنے حالیہ کالموں میں دی ہے۔ میں انہی کے کچھ مندرجات پیش کروں گا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے یہ جو قانون پاس ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ جب خواجہ سرا معروف اصطلاح ہے اور اسے یہ کمیونٹی خوشی سے قبول بھی کرتی ہے، تب 4 سال پہلے بننے والے قانون کو خواجہ سرا ایکٹ کیوں نہیں کہا گیا؟ اسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کس لیے لکھا گیا؟ اس کے جواب ہی میں ساری کہانی پوشیدہ ہے۔ دراصل ٹرانسجینڈر ایک ایسی وسیع اور مخصوص اصطلاح ہے جس کے نیچے وہ بھی آ جاتے ہیں جو اصلاً خواجہ سرا نہیں اور جنسی رجحانات کے تحت اپنی جنس بدلنا چاہتے ہیں۔ مغرب میں ٹرانسجینڈر سے مراد ایسا فرد ہے جو چاہے جسمانی طور پر مکمل مرد، مکمل عورت ہے لیکن وہ ذہنی طور پر اس سے مختلف سوچتا ہے۔ ایک مرد جو شادی کر کے بچے پیدا کر سکتا ہے مگر ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ خود کو عورت سمجھتا ہے، وہ نسوانی لباس پہننا، نسوانی میک اپ، جیولری پہننا اور خواتین کی طرح رہنا چاہتا ہے، وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ کم و بیش یہی بات ایسی عورت کے بارے میں بھی ہے جو مردوں کی طرح رہنی اور ویسی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ انکل سام کے دیس میں اور یورپ میں LGBT مشہور اصطلاح ہے مگر اب اس میں مزید اضافے ہو گئے ہیں۔ اب یہ LGBTQIA2S بن گئی ہے۔ اس میں L سے لیزبین، G سے گے، B سے بائی سیکشول یعنی دونوں رجحانات رکھنے والا، T سے ٹرانسجینڈر یعنی وہی جس کی تعریف ابھی میں نے بیان کی ہے، Q سے مراد ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے رجحانات کے بارے میں پوچھا نہ جائے کیونکہ وہ مختلف اوقات میں مختلف جنسی رجحان رکھتے ہیں۔ اسی طرح A سے مراد اے سیکشول ہے۔ یہ ایک اور عجیب و غریب معاملہ ہے، یعنی ایسے لوگ جو مرد ہیں یا عورت ہیں مگر انہیں جنس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ کسی بھی قسم کا جسمانی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے۔ 2S سے مراد ٹو سپرٹ ہے، یعنی ایک جسم میں 2 روحیں،
بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے بعض قبائلی ٹائپ گروہوں میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ ایک فرد خود کو کبھی مرد تصور کرتا ہے اور کبھی عورت، تو 2S دراصل اس پیچیدہ جنسی تصور کرنے والوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ اس پوری اصطلاح اور اس کے مختلف حصوں میں ایک نقطہ مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فرد کو مکمل آزادی اور اختیار حاصل ہے، اپنی پیدائشی جنس سے قطع نظر جو بھی چاہے صنف اختیار کرے، جو بھی جنسی رجحانات اپنائے، اپنے طور پر جو بھی کرے، کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس سے سوال پوچھ سکے، اس پر پابندی لگائے یا دباؤ ڈالے۔ ان سب کو قصر سفید والے اور یورپی قوانین نے مکمل جنسی آزادی دے رکھی ہے، بلکہ اب تو ہمارے پڑوسی غیر مسلم ملک اور کچھ دیگر ممالک میں بھی کم و بیش ایسا ہی ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے اندرونی احساس یعنی انر موسٹ فیلنگ کے تحت کچھ بھی کریں، کوئی بھی صورت اختیار کریں، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ مغربی تصور اور دلیل ہے کہ کوئی بھی فرد اپنی خود ساختہ اندرونی شخصیت کے مطابق کوئی بھی شناخت لے سکتا ہے۔ اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد اگر کسی بھی وجہ سے کسی نفسیاتی عارضے یا جنسی رجحان یا کسی ایڈونچرزم کے باعث یا دماغ میں خناس بھر جانے کے باعث یا شیطانی خیالات کے اثر سے خود کو عورت کہلانا چاہے تو اسے عورت ہی مان لیا جائے، بے شک وہ جسمانی طور پر مرد ہی ہو، وہی تولیدی اعضاء رکھتا ہو، وہ سکرٹ بلاؤز پہنے، لہنگا چولی یا ساڑی یا کچھ بھی، یہ اس کا حق ہے۔ پھر یہیں تک نہیں بلکہ زندگی کے سفر میں آگے جا کر چند سال بعد وہ پھر سے تبدیلی چاہے اور مرد بن جائے تو اسے پھر سے مرد مان لیا جائے، اس کی شناختی دستاویزات تبدیل ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کا تصور سمجھنے کے لیے سابق بروس جینر اور موجودہ کیٹلن جینر کی مثال لے لیں۔ کارڈیشین فیملی امریکہ کی مشہور سیلیبریٹی فیملی ہے۔ کم کارڈیشین اداکارہ، ماڈل، سوشلائٹ شخصیت ہے۔ اس کی والدہ نے اپنے خاوند رابرٹ کارڈیشین سے طلاق لے کر امریکہ کے ایک مشہور ایتھلیٹ بروس جینر سے شادی کی۔ بروس جینر کی پہلے 2 بیویوں سے 4 بچے تھے۔ خیر بی بی کرس جینر سے اس کی تیسری شادی ہوئی جو 23 سال چلی۔ اس دوران 2 بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بیٹی کائلی جینر مشہور سیلیبریٹی اور کروڑ پتی بزنس ویمن ہے۔ پھر طلاق ہو گئی اور طلاق کے 1 سال بعد بروس جینر نے اعلان کیا کہ دراصل اندر سے تو وہ عورت کے جذبات رکھتا ہے اور اس کی سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی عورت کی ہے۔ اس نے اپنا نام بدل کر کیٹلن جینر رکھ لیا۔ آج وہ نامور ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہے۔ رفتہ رفتہ ہارمون تھراپی اور سرجریاں کرا کر باقاعدہ عورت بن گیا۔ اب دنیا سے 6 بچوں کے باپ بروس جینر کا وجود ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ کیٹلن جینر نامی ایک عورت ہے۔ اس کے 6 بچوں کا باپ جیتے جی تحلیل ہو گیا۔ تو جناب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہی وہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کا تصور ہی ہے جس وجہ سے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں ترمیم ضروری ہے۔ ایکٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے کئی اچھے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، ان سب کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستانی خواجہ سراؤں کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ختم ہوں، انہیں تعلیم و صحت کی سہولتیں ملیں، سرکار سے وظائف قرضے ملیں، ملازمتیں ملیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی مخالفت کون کرے گا؟ اس ایکٹ کو ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں ضروری ترمیم ناگزیر ہے۔ 3 چیزوں پر اعتراض ہے۔ ایک تو اس میں ٹرانسجینڈر کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں خواجہ سرا کے ساتھ اس سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے تصور کو ڈال دیا گیا کہ جو بھی شخص مرد ہوتے ہوئے خود کو عورت کہے اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی میڈیکل چیک اپ نہ ہو اور اسے فوری عورت مان لیا جائے، اس کی شناختی دستاویزات اور ہر جگہ اس حوالے سے رجسٹریشن ہو جائے۔ یہ غلط، غیر اخلاقی، غیر شرعی اور نامناسب ہے۔ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کے 2012 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے جس کے مطابق شناخت کی تبدیلی کے لیے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے۔ اس ایکٹ میں پہلی بار یہ مان لیا گیا کہ جنس یعنی سیکس الگ ہے، صنف یعنی جینڈر الگ۔ دوسرا یہ کہ جنس بایولوجیکل یعنی پیدائشی ہے جبکہ صنف کا تعلق معاشرے کی اقدار سے ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر جنس الگ ہے، صنف الگ، تو صنف کا تعین معاشرے کی اقدار یا اخلاقیات یا مذہبی قوانین کے بجائے فرد کے خالصتاً ذاتی اختیار میں ہے۔ کوئی فرد جو بھی صنف چن لے
وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اعتراض تو دور کی بات ہے اس پر سوال بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یاد رہے کہ یہ پہلی بار یہاں ہوا ہے، ورنہ عام طور سے جنس اور صنف ایک ہی مانی جاتی ہیں۔ ایک بچہ میل پیدا ہوتا ہے یا فیمیل، یہی اس کی جنس، یہی اس کی صنف ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے مطابق ایک مرد جو تمام تر مردانہ صلاحیتیں رکھتا ہے، وہ بھی اگر کسی نفسیاتی عارضے یا جنسی رجحان یا جنسی غلبہ کے تحت خود کو عورت کہے تو ہر جگہ اس کی بطور عورت رجسٹریشن ہو جائے۔ ہمارا اس پر اعتراض ہے۔ میڈیکل چیک اپ کے بغیر ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیکل چیک اپ میں سائیکالوجسٹ کی رائے بھی ضرور لی جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کسی نفسیاتی عارضے جیسے جینڈر ڈسفوریا میں تو مبتلا نہیں، جس کا علاج ہو سکتا ہے، اور ہارمون تھراپی وغیرہ بھی۔ عامر خاکوانی صاحب نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اتنا سادہ نہیں۔ آج کی دنیا میں بہت کچھ طے در طے اور پرت در پرت چلتا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ جو کچھ چینلز پر آ کر اپنی شیریں زبان میں بیان کر رہے ہیں وہ سب درست نہیں، بہت کچھ خلاف واقعہ ہے۔ اس لیے اس ایشو کو سیریس لیں، اپنے بچوں اور اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ الماس بوبی جیسے معروف خواجہ سرا رہنما بھی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگر ترمیم کا مطالبہ خواجہ سراؤں کے خلاف ہوتا تو یہ خواجہ سرا رہنما اس کی حمایت کیوں کرتے؟ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔